باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے تذکرے میں ضمناً شیطان کا جو واقعہ آیا ہے اس پر بات چل رہی ہے۔ شیطان نے جب سجدے سے انکار کر دیا اور اس کو اللہ پاک نے راندہ درگاہ بنایا تو نکلتے نکلتے ایک تو اس نے دعا مانگی اور وہ دعا بھی قبول ہو گئی، اس پر بھی آپ نے ساری بات سنی۔ اور دوسرا، نکلتے نکلتے اس نے دھمکی دی کہ یہ جو آدم کی وجہ سے آپ مجھے نکال رہے ہیں نا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان کے آگے سے بھی ان پر حملہ کروں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے بھی ان پر حملہ کروں گا، اور ان کے وَعَن شَمَائِلِهِمْ، ان کے دائیں جانب سے بھی ان پر حملہ کروں گا، اور بائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا۔ یہ سارا اس نے دھمکی دی۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ یہ موضوع بیان ہو رہا ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان 4 سمتیں تو اس نے ذکر کی۔ آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے، کہتے ہیں نا، آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے، چاروں طرف سے شیطان نے حملہ کرنا ہے۔ البتہ 2 سمتیں شیطان کو اللہ پاک نے بھلا دی ہیں۔ اگر آدمی ان دونوں سمتوں کو پکڑ لینا تو پھر شیطان کے حملے سے کسی حد تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ ان میں پہلی جو سمت تھی، اوپر والی جانب سے میں حملہ کروں گا، یہ شیطان نے نہیں کہا، اس لیے شیطان اوپر والی جانب سے حملہ نہیں کر سکتا۔ اوپر والی جانب کون ہے بھی؟ اللہ پاک۔ تو شیطان کے حملے سے بچنے کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ آدمی کا تعلق اللہ پاک سے جڑا ہوا ہو اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ یہ دونوں باتیں اس پر آپ نے بیان سنا ہے۔ دوسری جو سمت ہے، اب اس کو میں دہراتا نہیں، بس یہ تمہید ہو گئی۔ دوسری سمت نیچے والی، میں نیچے سے بھی حملہ کروں گا، یہ اللہ پاک نے شیطان کو بلا دی۔ اب شیطان کے حملے سے بچنے کا ایک صورت، دوسری صورت، ایک صورت تو اوپر والی تھی، دوسری صورت یہ ہے کہ جو نیچے والی سمت ہے نا، اس کو بندہ کیا کر لے پکڑ۔ نیچے والی سمت کو پکڑنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو اشارہ یہ ہے کہ آدمی عاجزی کو اور تواضع کو، نیچے کیا ہے بھئی؟ زمین ہے، مٹی ہے۔ سارے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو مٹی نے کیا ہونا ہے؟ فنا ہونا ہے بھائی۔ تو اس فنائیت کو اور عاجزی کو اور تواضع کو اختیار کرے، اپنی انا کو اور میں کو کیا کرے؟ ختم کرے۔ ہے یہ بڑا مشکل کام۔ شیطان بھی اسی وجہ سے تو مارا گیا کہ اس کے اندر انا تھی کہ میں اس سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔
اپنی انا کو اور فنا اس کو میں کو جب آدمی مٹا لیتا ہے نا اور اپنے اندر عاجزی پیدا کر لیتا ہے، عاجزی نام اس چیز کا کہ بس اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، جتنے کمالات ہیں اور جتنی جو ہے نا اس کے اندر اسباب ہیں بڑائی کے، ان سب کے فنا ہونے پر نظر، ایک تو یہ ساری چیزیں میری اپنی نہیں ہے بھی اللہ پاک کی دی ہوئی۔ ایک آدمی 30 لاکھ کی گاڑی میں گھوم رہا ہے اور ہے وہ اپنی نہیں ہے، ریٹ پر لی ہوئی ہے یا کسی دوست سے مانگ کر کے لایا ہوا ہے، تو کیا خیال ہے اس ایک منٹ کے لیے بھی اس کے دل میں یہ وسوسہ آئے گا؟ گاڑی پرائی ہے بھائی، میری اپنی تو ہے نہیں۔ تو بھئی دنیا میں جو کچھ جس کے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ اپنا نہیں ہے، اللہ پاک کا دیا ہوا ہے۔ اور دوسرا تھوڑے دنوں کے لیے ہے، گاڑی مہینے کے لیے ہے، انگلینڈ سے آیا ہوا ہے، انگلینڈ سے آنے والے رینٹ پر گاڑیاں لے لیتے ہیں اور سیر کرتے رہتے ہیں، ایک مہینے کے لیے ہے بھائی، تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ تو بھائی اس تواضع کو اور فنائیت کو جب بندہ اپنی میں کو مٹاتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے، یہ عاجزی اللہ پاک کو بڑی پسند ہے۔ حدیث شریف میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس کو دونوں جہانوں میں پھر بلند کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کو اللہ پاک مقام دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو کیا کریں گے؟ مقام دیں گے۔ تو یہ عاجزی کو ایک تو اشارہ اس طرف ہے کہ عاجزی کو کیا کریں، اور عاجزی کو وہی اختیار کرتا ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ جو شاخ جو ہے نا پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے وہی کیا کرتی ہے؟ جھکتی ہے۔ سوراخی سر نگو، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں کہ سوراخی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، جھکتی ہے تو پیالے میں کچھ آتا ہے، اگر وہ ایسے اکڑی رہے تو ظاہر بات ہے کسی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ تو اپنے آپ کو مٹانا۔ ہم بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں ریمنڈ اجتماع میں جاتے تھے تو وہاں ہندوستان سے انڈیا کے ایک بزرگ آتے تھے، مولانا عمر پالن پوری صاحب، آپ نے بھی بوڑھوں نے ان کا نام سنا ہوگا، مجھے ان کے بیانات، ان کی آواز ابھی تک میرے دماغ میں گونج رہی ہے۔ تو وہ طلباء کے مجمع میں، علماء کے مجمع میں بیان کرتے تھے، ایک شعر بڑا ترنم کے ساتھ طرز لا کے پڑھتے تھے، میرا تو اب گلا خراب ہے کہ اس زمانے میں بھی پڑھتا تھا۔ تو وہ شعر یہ تھا، وہ پڑھتے تھے تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے۔ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے۔ تو یہ پہلا اشارہ اس نیچے والی سمت میں یہ ہے کہ بھائی تم اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے مال و دولت پر، اپنے مرتبے پر، منصب پر، حسن و جمال پر، کسی چیز پر نظر نہ ہو، بلکہ اپنے اعمال پر بھی نظر نہ ہو۔ ہم کیا ہیں بھائی؟ فرشتے کہیں گے ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ ہم نے جیسے پہچاننا تھا ویسے تجھے نہیں پہچانا۔ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی ہم سے تیری عبادت نہیں ہو سکی۔ انبیاء علیہ السلام کہیں تو ہم کیا اور ہماری عبادت کیا؟ تو اپنے اعمال پر بھی نظر نہ ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں تواضع، عاجزی اور انکساری۔ ہر ایک کو اپنے آپ کو، اسی مضمون میں شیطان کے تکبر پر جب بات ہوئی تھی نا، تو یہ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں سارے مسلمانوں کو اپنے آپ سے سب سے افضل سمجھتا ہوں، سارے مسلمانوں کو فی الحال اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں۔ پتہ نہیں کسی کا کون سا عمل اللہ پاک کو قبول ہو اور اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، اور میرا کوئی گناہ، کوئی چھپا ہوا گناہ اللہ پاک کو ایسا ناپسند ہو کہ میں اللہ کی نظروں سے گر جاؤں۔ سارے مسلمانوں کو فی الحال اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں، اور سارے کافروں کو
استقبال کے اعتبار سارے مسلمانوں کو فی الحال اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں، اور سارے کافروں کو استقبال کے اعتبار سے افضل سمجھتا ہوں۔ ممکن ہے مرنے سے پہلے ان کو ایمان نصیب ہو جائے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں اور میرے اعمال میرے منہ کے اوپر مار دیے جائیں۔ بلکہ بزرگ تو کہتے ہیں جانوروں سے بھی میں اپنے آپ کو جو ہے نا کم تر سمجھتا ہوں۔ ان کے حساب و کتاب تو نہیں ہونے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا بھئی تو بہتر ہے یا یہ کتا بہتر ہے؟ کوئی آپس میں انبن تھی، تو اس نے کہا بھی اگر تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر تو میں بہتر ہوں، اور اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر یہ کتا بہتر ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میری مجلس میں جو آتے ہیں نا، ان کے قدموں کو میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، آنے والوں کی قدموں کو میں نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو جس حد تک بھی ہے مٹائے، اور مٹانا کس چیز کا نام ہے کہ اپنے کسی کمال پر کسی چیز پر نظر نہ ہو، دل میں کبھی یہ احساس ہی پیدا نہ ہو۔ یہ سب کچھ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، اور جب تک وہ چاہے گا رہے گا، اور جب چاہے گا تو لے لے گا، اور یہ جو اعمال کر رہے ہیں اس کی توفیق بھی کیا کر رہا ہے؟ وہی دے رہا ہے، اور اگر وہ توفیق نہیں دے گا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال پہلا اشارہ تو تواضع کی طرف ہے، اور یہ اللہ والوں کی صحبت میں نصیب ہوتی ہے۔ یہ گھر میں بیٹھے بٹھائے، اس پر آپ کو واقعہ سنایا تھا مولانا عبدالقدوس گنگوئی کے پوتے کا ایک واقعہ بڑا عجیب سنایا تھا آپ کو۔ بہرحال، اور دوسرا اشارہ نیچے والی سم کی طرف کیا ہے بھائی کہ جب گھر سے باہر نکلو تو اپنی نگاہوں کو پست کر لو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، دائیں بائیں آگے پیچھے سے تو شیطان کے حملے ہو رہے ہیں بھی، جدھر دیکھو کہ گند ہی گند نظر آ رہا ہے، اتنا گند اور اتنی غلاظت۔ آج میں بیریا کی ڈی واٹسن پہ گیا، پہلے ڈینٹل کے پاس گیا تھا، اس نے ایک برش اور ایک دوائی لکھ کے دی، تو ڈی واٹسن جو بیریا میں ہے نا، وہاں میں دوائی لینے گیا۔ دوائی والوں نے مجھے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیمسٹک کے کیا ہوتا ہے؟ کیمسٹ تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں وہ جس یہاں سے یہ شیمپو ویمپو اور کالر والر یہاں فارمیسی کاسمیٹک یہ بولا، میں جو انگلش پڑھی نہیں ہے، کہتا ہے وہ کونے میں اس کی دکان ہے، وہاں جا۔ میرے سامنے قرآن پڑھا، اللہ پاک یہ مسلمانوں کا حال کہاں تک پہنچا ہوا، اور مجھے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا، آ جاتا، شکر ہے میں نے اس کو کہا نہیں۔ جس کاؤنٹر پہ میں گیا نا، وہ دو چیزیں، ایک ماؤتھ واش تھا اور ایک برش تھا دانتوں کا کوئی خاص، وہ لینے کے لیے میں گیا تو اس نے جو آگے چیزیں لگائی ہوئی تھیں، یقین مانے کہ بالکل ننگ دھڑنگ الف اللہ جیسے لڑکی کی تصویریں ہوتی ہیں۔ ایک ہی دفعہ میری نظر پڑی، پھر میں نے بڑی مشکل سے نیچے کر لی، جیسے آنکھیں بند ہوتی، ایسے میں نے وقت جو 5-10 منٹ وہاں گزرے، لیکن مجھے غصہ ایسا ہے کہ میں اس کو لگاؤں گا، ایسی لگاؤں گے اس کے خبیث کے دانت توڑ۔ یہ ساری تباہی نا بغیرتوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ الناس علی دین ملوک ہے، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ جب ناچنے والا، گانے والا اور جو ہے نا شرابی، کبابی، زانی آپ نے ہمارے سروں کے اوپر بٹھایا ہے تو لوگوں کا حشر ایسا ہی ہوگا۔ میں جامع فریدیہ سے گولڈے جاتا ہوں روزانہ، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ترس ہو جا رہا تھا۔ پولیس کی نگرانی میں واک ہو رہا ہے بھائی، جس میں مرد بھی بھاگ رہے ہیں، عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں۔ تو کوئی اتوار والا دن تھا، پولیس کی گاڑی ساتھ ساتھ ان کی حفاظت میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ چاروں طرف سے شیطان کے کیا ہیں بھائی حملے ہیں، ان حملوں سے بچنے کا کیا ایک ہی راستہ ہے، قل للمؤمنین یغضوا۔ یہودیوں نے، اب مجھے پورا واقعہ یاد نہیں آ رہا کیونکہ یہ باتیں ویسے اچانک ذہن میں آ جاتی ہیں، کہیں لشکر مسلمانوں کا گیا، یہ بیت المقدس ہی کا غالباً واقعہ ہے، مسلمانوں کا لشکر تھا، صحابہ کرام تھے،
اور انہوں نے یہ چال چلی، لڑکیوں کو خوبصورت بناؤ سنگھار کر کے برسر جو ہے نا راہ کھڑا کر دیا جہاں سے لشکر نے گزرنا تھا۔ مسلمانوں کے امیر نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، بس یہ آیت پڑھنی تھی کہ سب نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی، ایسے گزرے کہ وہ کہتی ہیں یہ انسان ہے کہ جانور ہیں یا فرشتے ہیں۔ ایک لڑکی کے ساتھ ایک صحابی کو کسی جنگ کے موقع پر روم کے بادشاہ نے ایک لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں باندھ دیا، قید کر دیا۔ مجال ہے ساری رات مسلح کی پشت۔ تو بھائی دوسری جو سمت بچنے کی ہے وہ کیا ہے؟ نیچے والی۔ جب گھر سے باہر نکلو، ایک تو یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلو ہی مت، یہ زمانہ آ گیا۔ ایک صحابی کو اس زمانے میں حضور نے یہ وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی کہ تیرا گھر تجھے کافی ہو جائے، تیرا گھر تجھے کیا ہو جائے؟ کافی ہو جائے۔ لیکن اگر نکلنا انسان نکلنا پڑتا ہے تو پھر اپنی نگاہوں کی بھائی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ اور آخری بات یہ سمجھ لو کہ بد نگاہی جو ہے نا وہ صرف شہوت والی نگاہ کا نام نہیں ہے۔ بد نگاہی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کسی پر حسد کی نگاہ ڈالنا، کسی کی کوٹھی گاڑی کو دیکھ کے جلنا، حسد کی نگاہ ڈالنا، یہ بھی بد نگاہی ہے۔ اور کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہاں تک کہ کسی کافر کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، کسی جانور کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی بد نگاہی ہے۔ اور شہوت کی نگاہ سے کسی کو دیکھنا، یہ تو بد نگاہی ہے ہی ہے، یہ تو ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے۔ شیطان جو راندہ درگاہ ہوا تو اس نے آدم علیہ السلام پر وہ حقارت والی نگاہ ڈالی تھی کہ اس کو میں سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا ہوا، اتنے سال ہزاروں سال میں نے عبادت کی ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا۔ تو شیطان کے حملوں سے بچنے کی دو ہی سمتیں ہیں، ایک سمت کیا ہے؟ اوپر والی، اور ایک سمت کیا ہے؟ نیچے والی۔ اور میری باتوں میں شک ہو تو کل بیریا جا کر کے وہاں جا کے تصدیق کر لینا کہ غصہ آنے کی بات ہے یا بات نہیں۔ بلڈ پریشر ایمان والے کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے بھائی، اسلامی حکومت ہے، یہاں ایک شعبہ ایسا ہو جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ کہتے ہیں، ایک محکمہ ہو باقاعدہ، اس کے سربراہ ہوں، اس کی کارکن ہوں، اس کے افراد ہوں جو سارے شہروں میں معاشرے میں پھیلے ہوئے ہوں، جہاں کوئی برائی ہوتی ہو تو اس کو وہ روکنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ لیکن کہاں ان کو فرصت ہی نہیں۔ اللہ پاک رحم فرمائے، حفاظت فرمائے۔ مسئلہ آخر میں سن لے بھائی، مسئلہ یہ ہے، آج ہی حدیث شریف گزری ہے ترمذی کی، اور مجھے جب حدیث گزری تو آپ یاد آ گئے، مسئلہ یاد آ گیا۔ مسئلہ مسبوق کا چل رہا ہے، امام صاحب سجدے میں پڑا ہوا ہے تو کچھ لوگ جو ہے نا انتظار میں ہوتے، رکعت تو گئی، اب رکعت تو ملنے سے رہی، سجدے میں گئے تب بھی نہیں ملے تو کھڑے رہتے ہیں۔ امام صاحب جو ہے نا سجدے سے اٹھ کے کھڑا ہوگا تو پھر اللہ اکبر، یہ غلط طریقہ ہے۔ جس حال میں امام کو پایا ہے بس آتے ہی تکبیر تحریمہ کہہ کر اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ جہاں یہ حدیث گزری اس حدیث کا مضمون یہ تھا کہ ممکن ہے اس سجدے سے تم سر بھی نہ اٹھانے پاؤ کہ تمہاری مغفرت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو سجدے میں امام پڑا ہوا ہے تم انتظار کر رہے ہو کہ یہ سجدے سے اٹھے گا تو میں شریک ہوگا، نہیں بھائی، انتظار مت کرو، رکعت تو نکل گئی ہے لیکن اس سجدے میں امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ ممکن نہیں کہ سجدہ جو ہے نا مغفرت کا کیا بن رہا ہو، ذریعہ بن رہا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔